ویلکم کیجیے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عبدك ورسولك ونبيك وحبيبك الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه. آج کے اس بزم کے مہمان خصوصی جناب شیخ حازم عیسیٰ الجبوری، ڈائریکٹر جنرل آبار فاؤنڈیشن، ان کے صاحبزادے قدامہ الجبوری صاحب، پروفیسر ابوبکر صدیق صاحب، اور میرے انتہائی محترم، ان کے ساتھ سابق کا لفظ میں نہیں بول سکتا، وہ مرشد ہے صحافت کے، جناب عبدالبر صاحب، اور صدر پریس کلب شکیل انجن صاحب، انور رضا صاحب، اور میرے جتنے بھی یہاں صحافی دوست اور مہربان تشریف فرمان، تمام خواتین حضرات، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے شیخ حازم عیسیٰ الجبوری صاحب کا اور ان کی ٹیم کا، آبار فاؤنڈیشن کا، اور جس خاتون نے اس پریس کلب کے لیے مسجد کا یہ تحفہ سعودی عرب سے بھیجا ہے، اس خاتون کا غائبانہ شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کا حاضرانہ شکریہ ادا کرتا ہوں. اپنی طرف سے بھی، پریس کلب کی طرف سے بھی، گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے بھی، اور پاکستان کے عوام کی طرف سے بھی، کیونکہ نیشنل پریس کلب ہماری قومی صحافت کا ایک پہچان ہے، اور اس پہچان کو آپ نے مسجد کا تحفہ دیا، یہ آپ نے جیسے پورے قوم کے لیے ایک تحفہ دیا ہوا ہے. مسجد کی میں مختصراً عرض کروں گا، اسلامی سوسائٹی میں، معاشرے میں ایک بہت بنیادی کردار ہے، اور بدقسمتی سے ہم نے اس کو نزاعات کا اور فرقواریت کا اور ایک الگ الگ ایڈنٹیٹی اور پہچان کا ذریعہ بنایا ہے. حالانکہ مسجد جو ہے یہ سب لوگوں کے لیے ہے، عبادت کے لیے جو آتے ہیں سب کے لیے ہے. اور ایک عہد تو یہ تھا کہ یہاں سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم دیتی جا رہی تھی، اور یہاں سے حکمرانی اور فرمان روائی کے فیصلے ہوا کرتے تھے، اور اصلاح کا جو بھی عمل ہوتا تھا وہ مسجد سے شروع ہوتا تھا. اور مسلمان دنیا میں جہاں پہ بھی گئے ہیں، خواہ وہ افریقہ گئے ہیں، عراق گئے ہیں، شام گئے ہیں، سنٹرل ایشیا گئے ہیں، ملیشیا انڈونیشیا گئے ہیں، ہندوستان میں آئے ہیں، جب بھی مسلمان کسی جگہ آباد ہو گئے ہیں، سب سے پہلے انہوں نے جو کام کیا وہ ایک مسجد کی تعمیر ادھر کر دی. 8-10 لوگ جب ادھر چلے گئے، سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کر دی، اور اس مسجد کے ساتھ ایک درسگاہ کی، ایک مدرسے کی، ایک تعلیم و تربیت کی ایک جگہ کی، جو کہ اسی مسجد میں ہوا کرتا تھا، اس کی ابتدا کر دی. اور یہ میں نے کیپ ٹاؤن میں ایک مسجد ہے جس کی 2 قبلے کے 2 سمت ہے، ایک اس طرف ہے، ایک بالکل سیدھا ہے، ایک تھوڑا سا ٹیڑھا ہے، تکون قسم کا کونے کی طرف ہے. تو اس کی وجہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جب یہاں ملایا مسلمان تھے جو ولندیزیوں کے غلام کے طور پر ادھر رہا کرتے تھے، اور جب ان کو جنگ کے بادل چاہے جنگ عظیم اول کی بات تھی یا اس سے پہلے کی بات تھی، تو اس وقت کی حکومت نے ان کو کہا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں، جنگ کے دوران کوئی بغاوت نہ کرے،
ہم نے تو آپ پہ بہت ظلم ستم ڈھائے ہیں، لیکن آپ ہمارا ساتھ دیں اور آپ ہمیں بتائیں کہ جو بھی آپ کی مطالبات ہیں وہ مطالبات ہم پورے کریں۔ ان اللہ کے بندوں کا مطالبہ کیا تھا، یہ نہیں کہ ہمیں آزادی دی جائے، ہمیں حکومت میں حصہ دیا جائے، ہمیں وہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ چلو جب آپ جنگ جیت لیں تو اس کے بعد ہمارے لیے ادھر ایک مسجد بنا دیں۔ ایک ہی مطالبہ، جنگ آپ جیت لیں، امن قائم ہو جائے تو ہمارے لیے یہاں پہ ایک مسجد بنائیں۔ جنگ، حکومت جیت گئی، امن قائم ہو گیا، پھر قبلے کا صحیح پتہ نہیں تھا، تو اس وقت جو لوگ تھے جہاں وہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جب آپ کو پتہ نہ ہو تو جدھر بھی آپ رخ کرے وہاں میرے رب کی مرضی وہاں پہ ہے۔ تو انہوں نے جو سمت ان کے ذہن میں تھا کہ یہ قبلہ ہے وہاں پہ بنایا۔ بعد میں قبلہ نما قطب نما لات آئے تو پھر انہوں نے وہ قبلہ سیدھا کر دیا۔ یہ اس آبادی کا وہ تعلق ہے، اور یہ دنیا میں ہر جگہ مسلمانوں کا مسجد کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ میں صدر صاحب کی، شکیل صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ ہم نے کوئی صحافیوں کو بے نمازی نہیں کہا ہے، ہم نے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ مزید سجدہ کرنے اور نماز کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میں آپ کا جو ایک کام ہے، آپ جو کچھ کر رہے ہیں اور جن مشکلات میں آپ نے پاکستان کے مشکل ترین حالات میں، اور اب جو خاص کر میڈیا پہ ایک مشکل دور ہے اس میں آپ ڈیوٹی دے رہے ہیں، یہ نماز کے برابر تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن بہت اہم ترین عبادت یہ بھی ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ یہ بھی آپ کی ایک پروفیشنل لائف جو آپ کی ہے، یہ بھی عبادت کا ایک حصہ ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح ایک بین المذاہب ہم آہنگی کا، بین المسالک ہم آہنگی کا ادھر ایک مظہر ہے، اگر ہم تمام سرکاری جگہوں پہ، قومی جگہوں پہ، اداروں پہ، سوسائٹی کی تمام اہم مقامات پر اس بات کا اہتمام کریں کہ اس میں ہم اول مذہب اسلام کے اندر شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث کا یہ تفرقہ کم کرے۔ مسلمانوں کو تباہ کرنے والی چیز کوئی اور نہیں ہے، صرف ہماری اندرونی جو شیرازہ بکھرا ہوا ہے یہی ہے۔ اگر عراق تباہ ہو گیا ہے، یمن تباہ ہو گیا ہے، شام تباہ ہو گیا ہے، لیبیا تباہ ہو گیا ہے، تو وہ اس کی بنیادی وجہ ہے سنی شیعہ اختلافات، آپ صوفی ہیں، میں سلفی ہوں، یہ اختلافات جو ہے اس سے اگر ہم نکل جائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں کوئی طاقت جو ہے ہٹا نہیں سکتی۔ اور بطور پاکستانی کے اس سوسائٹی میں، اس معاشرے میں جو بھی لوگ رہتے ہیں، بطور پاکستانی کی، وہ ہندو ہے، سکھ ہے، مسیحی ہے، جو بھی ہے، وہ پاکستانیت میں ہمارا ان کے ساتھ ایک رشتہ ہے۔ مولا علی کریم کرم اللہ وجہ نے فرمایا تھا کہ دو قسم کے آپ کے بھائی ہیں، ایک بھائی جو آپ کے مذہب کا بھائی ہے، عقیدے کا بھائی ہے، دوسرا وہ جو آپ کے انسانیت کے رشتے کا بھائی ہے۔ تو یہ دوسرے انسانیت کے رشتے کے ہمارے پاکستان قوم کے ساتھ اور انسانیت کا ہمارا رشتہ ہے، تو بین المذاہب ہم آہنگی کے اس پہ ہم بات کریں۔ میں آخر کار پھر اس تنظیم کا اور سعودی عرب کا پاکستان کے ساتھ ایک تعلق ہے، اور ہمارا تعلق مسجد کا ہے۔ فیصل مسجد سے شروع ہو جاتا ہے، اور یہ نہیں ہے انہوں نے بتایا کہ کوئی ہزاروں مساجد ہم نے بنائے۔ ہمارا سعودی عرب کے ساتھ جو تعلق ہے وہ مسجد کا ہے، مکہ مکرمہ کا ہے، مدینہ منورہ کا ہے۔ یہ ایسا تعلق ہے، ایک ایسا رشتہ ہے کہ یہ نہ ختم ہونے والا رشتہ ہے، اور یہ رشتہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے وقتوں میں اور مضبوط تر ہوگا، اور پاکستان کے تمام اسلامی ممالک کے ساتھ، مسلم امہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات انشاءاللہ تعالیٰ آنے وقتوں میں ایک بیلنس اور اعتدال کا تعلق رکھے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اور مضبوط تر ہوگا۔ پھر قواریت کے حوالے سے جو ابھی فرانس نے جس طرح کمینگی کی ہے، فرانس کی حکومت اور صدر نے، دیکھیے یہ گستاخانہ خاکے ناروے، سویڈن، ڈنمارک، ہالینڈ، یہ پہلے بھی ہوتے رہے اس طرح کے واقعات،
لیکن انڈیویژل افراد کے، کچھ تنظیمات کے، کچھ اداروں کی وہ کاوشیں یا ناکام اور ناپاک کوششیں تھیں. لیکن اس دفعہ جو ہوا ہے اس کا فرانس کا صدر اس کا دفاع کر رہا ہے. نہ صرف یہ کہ دفاع کر رہا ہے لیکن اسلام پہ ساتھ ساتھ وار کر رہا ہے، اور تمام تر دنیا میں کرائسس کا اور جو بھی ہو رہا ہے اس کا نتیجہ یا وجہ وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ اسلام ہے. اس کا دفاع کر رہا ہے جو کچھ ہوا ہے، اور اسلام پر تنقید کر رہا ہے. وہ صحیح بات کہی بٹ صاحب نے کہ آزادی رائے کے کچھ حدود ہوتے ہیں، کچھ قیود ہوتے ہیں. اگر آزادی رائے کے نام پر آپ 1.5 ارب لوگوں کا انسلٹ کر رہے ہیں اور ان کے دلوں کو آپ زخمی کر رہے ہیں، ان کے روحوں کو آپ مجروح کر رہے ہیں، آزادی اظہار کے نام پر اور رائے کی آزادی کے نام پر اس طرح کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اس کے حوالے سے حکومت پاکستان بٹ صاحب ہم آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے. اگر ایسا کوئی میرے خیال میں میرا خود یہ خیال ہے کہ اگر لائر کی تنظیمات، صحافیوں کے انٹرنیشنل تنظیمات اور وہاں کی سوسائٹی کے اندر جو انصاف پسند طبقات ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں، ان کو ہم کنونس کر سکے، ان کو بتا سکے، اور یہ پریشر مسلم امہ کی بجائے یورپ کے اور مغرب کے اندر سے یہ پریشر ڈیولپ ہو، تو اس کے انتہائی مؤثر نتائج ہو سکتے ہیں. ہم نے تو